ذیلی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ معزز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ابھی لیٹر لکھا جا رہا ہے. اس میں عدالتی انکوائری کے لیے ہائی کورٹ کے کسی حاضر جج کو ہم چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ حاضر جج کو آپ مقرر کریں تاکہ وہ تمام ان ساری چیزوں کا اپنے طرز پہ بھی قانونی طور پہ بھی اس کا جائزہ لیں اور پھر اس پہ وہ فیصلہ کریں. سندھ حکومت کا سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے انکوائری کی ہم نے رپورٹ میں اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کیا ہے. سانحہ گل پلازا میں قیمتی جانیں ضائع ہوں. سانحہ گل پلازا ایک ہی خاندان کے 3 افراد سمیت مزید 4 لاشوں کی شناخت. عمریں 14 سے 24 سال کے درمیان ہے. ایک ہی خاندان کے 3 افراد کراکری اسٹور پر ملازم تھے. سانحے سے متعلق کمشنر کراچی کی رپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار عدم اطمینان. بعض افسران کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ. آج ہونے والے اجلاس میں کارروائی سے متعلق جائزہ لیا جائے گا. تحقیقات کے لیے نئی اعلیٰ سطح کمیٹی کا قیام بھی متوقع. سانحہ گل پلازا کے بعد پے در پے انکشافات کا سلسلہ جاری. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی کی بیشتر عمارتوں کو آگ سے مکمل طور پر غیر محفوظ قرار دے دیا. حکام کے مطابق شہر کی 70% عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات بھی نہیں. گل پلازا کی آگ بجھانے کے لیے واٹر باؤزر 1.25 گھنٹے کی تاخیر سے منگوائے جانے کا انکشاف. کراچی واٹر کارپوریشن نے سانحے سے متعلق رپورٹ کمشنر کراچی کو بھیج دی. رات 11:31 پر چیف فائر افسر کا پیغام موصول ہوا. پیغام فائر بریگیڈ اور واٹر کارپوریشن افسران پر مشتمل واٹس ایپ گروپ میں بھیجا گیا جس پر 5 منٹ کے اندر نیپا اور سپورہ ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ کر کے واٹر ٹینکر روانہ کیے گئے. بھاٹی گیٹ لاہور کی سیوریج لائن میں گر کر ماں بیٹی جاں بحق ہونے کا واقعہ. 17 گھنٹے بعد ماں کے بعد 10 ماہ کی بچی کی لاش بھی نکال لی گئی. بچی کی لاش بھی آؤٹ فال روڈ سے ملی. واقعے میں غفلت پر ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین، پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس اور ڈپٹی ڈائریکٹر شبیر احمد معطل. داتا دربار کے قریب منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم بھی معطل. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے خلاف اعلان جنگ. ہتھر ایئرپورٹ پر ہی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. پولیس ریسکیو 1112 واقعہ اور ضلع انتظامیہ واقعے سے متعلق فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کرے گی. وزیر اعلیٰ کا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی روشنی میں فوری اور سخت ترین کارروائیوں کا عندیہ. ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریژن میں جوانوں سے خطاب. مستقبل کے جنگی اور سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر ہمہ وقت تیار رہنے کی ضرورت پر زور. کہا پاکستانی افواج مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں. مستقبل میں دفاعی اور جارحانہ کارروائیوں کا طریقہ کار بنیادی طور پر تبدیل ہو جائے گا. آپریشنل، تربیتی اور انتظامی تیاریوں پر بریفنگ. خیرپور ٹامے والی میں ہائی انٹینسٹی فیلڈ ایکسرسائز کا مظاہرہ. یادگار شہداء پر بھی حاضری. بلوچوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے ریاست سے دور کیا گیا. بلوچ قوم اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. بندوق کے زور پر کچھ نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا رکھنی میں تقریب سے خطاب. کہا ریاست منظم فوج کے تحت مضبوط ہے. بلوچوں کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا. وعدہ کرتا ہوں کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے. وزیر اعلیٰ کا رکھنی کو میونسپل کارپوریشن کا درجہ دینے اور اسپتال بنانے کا بھی اعلان. ڈی جی آئی سی آر کی جامعہ کراچی میں خصوصی نشست. اساتذہ نے کہا پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوانوں کا اعتماد بڑھاتا ہے. ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے اور سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنانے کا عزم. پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمانڈ سنبھالی. آئی ایس پی آر کے مطابق نیوی نے سی ٹی ایف 150 کی 14ویں بار کمانڈ سنبھالی. کمانڈ تبدیلی کی تقریب بحرین میں منعقد ہوئی.
پاکستان کسی بھی ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، نہ ہی معاہدے سے کوئی تعلق ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل نہیں ہوں گے، بورڈ آف پیس اور اسپورٹس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، ہمیشہ پرامن طریقے سے مسائل کے حل کی بات کی، ایران پر طاقت کے استعمال اور اقتصادی پابندیوں کے حق میں نہیں۔ ایک ماہ کے لیے بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 48 پیسے اضافے کا امکان۔ دسمبر کے FCA کی مد میں دائر درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل، اتھارٹی درخواست پر فیصلہ اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد جاری کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، موجودہ حالات میں مسائل کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ قرار۔ نیب کی سکھر یا گڈو بیراج کی مرمت میں مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کی تردید، بیراج منصوبے میں مالی بدعنوانی کی انکوائری سے متعلق خبریں بے بنیاد قرار۔ اعلامیے میں کہا بیراج کی مرمت میں مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات نہیں کر رہے۔ نیب سکھر میں موصول شکایت SOPs کے تحت مزید کارروائی کے لیے چیف سیکرٹری کے احتساب سہولت سیل منتقل کی گئی۔ کراچی سے پاکستان کے سارے قرض اتار سکتے ہیں، بہت سے نئے آئیڈیاز پر کام چل رہا ہے۔ کراچی میں کاروباری طبقے سے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا خطاب، کہا تاجروں اور کاروباری برادری کی پریشانیوں اور چیلنجز کا ادراک ہے، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تاجروں کے معاملات حل کرائیں گے۔ کولمبیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 15 افراد ہلاک۔ وینزویلا کی سرحد کے قریب پہاڑی علاقے میں طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ کوکوٹا سے اوکانا جانے والی پرواز لینڈنگ سے قبل لاپتہ ہوئی۔ طیارے میں کولمبیا کانگریس کے نمائندے سمیت 15 افراد سوار تھے۔ خراب موسم کو حادثے کی ممکنہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت کی نااہلی، خطہ صحت کے خطرات سے دوچار، مہلک نیپاہ وائرس پورے خطے میں پھیلنے کا خدشہ۔ ایشیا کے متعدد ہوائی اڈوں پر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ نیپاہ وائرس سے اموات کی شرح 40 سے 70% تک پہنچنے کا انتباہ جاری۔ ماہرین صحت نے T20 ورلڈ کپ کے بھارت میں انعقاد کو کھلاڑیوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف قرار دے دیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔